بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں بالخصوص اور دنیا اسلام میں بالعموم کئی بحثیں چل رہی ہیں جن کی اس وقت ایسی ایک جہت بن چکی ہے کہ ہر شخص کی زبان پہ ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا اور باقی میڈیا ٹولز کے ذریعے وہ زبان زد عام ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک طویل عرصہ، کئی صدیاں بطور ایک مسلمان قوم کے ایسے حکمرانوں کے ماتحت رہے جو اپنی مرضی کے فتوے لے لیا کرتے تھے اور اپنی ایلیٹ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے علماء کی ایسی جماعت تیار کرتے تھے جو ان کے لیے حلال اور حرام میں بڑی آسانی پیدا کر دیتے تھے اور ان کو اجتہاد کو بہانہ بنا کر مختلف سہولتیں فراہم کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ اگر واقعہ کربلا کو دیکھیں تو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ مبارک کی پاک باز بیویوں کی چادریں کھینچنے اور خیمے جلانے اور ان کو اونٹوں پہ لاد کے کوفہ اور دمشق لے جانے والوں کے حق میں اس وقت کے بہت سے ابن الوقت لوگوں نے یہ فتوے دیے کہ یہ مشیت ایزدی میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ بنو عباس کا آخری زمانہ اگر دیکھیں، خلافت بنو عباس کا، تو اس میں بھی خلیفہ کے لیے شراب کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا اور ان کے لیے یہ ایک اجتہادی راہ نکالی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی اس طرح کے مسائل چلتے رہے جن کے خلاف علماء حق کا جہاد بھی آن ریکارڈ موجود ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو اپوز کیا۔ ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے تھے اور جو لوگ ظالمانہ ٹیکس کو اپوز کرتے تھے بادشاہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، جیسا کہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو 30 جلدوں پہ ان کی کتاب مبسوط ہے، اصول سرخسی فقہ میں ان کی معتبر ترین کتاب ہے، جس سے کہ آج بھی بڑے بڑے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وتیرہ تھا بادشاہوں کا کہ وہ حق سننا نہیں چاہتے تھے، اہل حق کو اپنے درباروں میں کوڑے لگواتے تھے، ان کی گردنیں قلم کرتے تھے اور ان کو طویل عرصہ جیلوں کی اذیت میں ڈالتے تھے، اس لیے کہ کوئی ان کے سامنے بول نہ سکے۔ ہندوستان میں خود آپ واقف ہیں، ہمارے خطے کی تاریخ ہے، یہاں پہ جلال الدین محمد اکبر جو مغل حکمران ہمایوں کا بیٹا اور بابر کا پوتا تھا، اس نے جب اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے اور اپنی جہالت کے پیش نظر ایک نیا دین تراشا تو بہت سے ابن الوقت علماء اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بیٹے جہانگیر کی بھی یہی روش رہی، لیکن ان کے سامنے بھی جن علماء حق نے حق بات کہنے کی جرت کی، ان کو گوالیار کے قلعے میں رکھا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ نہ صرف دنیا اسلام میں بلکہ ہر قوم کی تاریخ میں جہالت اس وقت شروع ہوتی ہے جب اہل حق علماء کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں علماء کے ساتھ ہوتا رہا، بادشاہ روا رکھتے رہے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا، یہ تاریخی پس منظر مختصر الفاظ میں اس لیے آپ کے سامنے نمایاں کیا کہ آج بھی بہت سی بحثیں ہمارے ہاں چھڑ چکی ہیں، جن میں یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سود یعنی ربا کا کام کرتا ہے، ربا سے باز نہیں آتا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہمارے ہاں جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے سسٹم پچھلی 1-1.5 صدی میں متعارف ہوتے رہے ہیں، خاص طور پہ اکنامک سسٹمز، بینکنگ سسٹمز، ان کے اندر ربا ایک بنیادی ایلیمنٹ تھا۔
ہمیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علماء سود کی گنجائش پیدا کریں۔ اسی طرح یہ مروبیت پوری آپ کو جو ہماری وہ ایلیٹ ہے جو مغربی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ میں یہاں آ کے ان کی طاقت سے مروبیت کا یہی درس دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ان چیزوں کو قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ان کے پاس رہتی سہتی گھسی پٹی فلس فیک فضول ایک ہی دلیل ہے کہ ورنہ ہم ترقی کی رفتار میں دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں ایک اکنامک سسٹم کی بات ہے، ہماری بنیادی جو مورل ویلیوز ہیں جن کو قرآن نے اسٹرکٹلی ڈیفائن کیا ہے، ہمیں ان پہ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے پچھلے ایک طویل عرصہ سے۔ اور خاص طور پہ اس سے پہلے بھی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے گولز انہوں نے 2020 کے لیے سیٹ کیے ہیں اور اس 5 سال کے لیے سیٹ کیے ہیں، ان میں وہ ممالک جن میں ہومو سیکچویلٹی کو اور سیم سیکس میرجز کو ابھی تک لیجٹمیسی نہیں ملی، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو لیجٹمیسی دلوائی جائے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان انبیاء کے ذمے ایک کام تھا، اور وہ کام تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ان کے اوپر پیغام حق کو واضح، صحیح اور پورا پورا آگے پہنچا دینا تھا۔ جنہوں نے اس پہ لبیک کہا، جنہوں نے اس کو مان لیا، جنہوں نے اس کی اطاعت کی، پیغام حق کی، قرآن کے نزدیک وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے جھٹلایا وہ سرکش قومیں تھیں جن کو اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں، یہ میرے ارد گرد جو پڑھی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہم ان کے ذریعے کسی چیز کو بزور بندوق مسلط نہیں کرتے، بلکہ ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارے جو فریضہ ہے، وہ ہے بلاغ المبین، کہ حق بات صحیح صحیح پہنچا دی جائے۔ آج اس وقت مسلمان قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جھانکے، اور قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا گیا اور قرآن میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا، اس حلال کو حلال سمجھے اور اس حرام کو حرام سمجھے۔ اگر ہم اس میں تحریف کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم ان قوموں والا کام کریں گے جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور قرآن نے ان قوموں کو ظالم کہا، ان کو گمراہ کہا۔ آج دیکھیے جو قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں ہیں، ان کا کیا حشر کر دیا ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تحریف کرنے کی کوششیں کر کے۔ ہم اپنی قوم کو اس ایک جو خوشنما عمارت ہمیں سیکولر آرگومنٹ کی نظر آتی ہے، اس خوشنما عمارت کی خوشنمائی سے مروب ہو کے، ان کی دولت اور ان کے سسٹم سے مروب ہو کے ہم اگر سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی بڑی جد و جہد فرمائی اور اس پیغام کو واضح کیا، بنیادی طور پہ ہم اس سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں سنن ترمذی کی میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو ظاہر کیا، یعنی اس کو بیان کیا زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھا، اور قرآن میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا ان کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بشارت بھی ارشاد فرمائی، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ
من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اس کے خاندان سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال جانتے ہیں، قرآن کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس طرح قرآن کے پیغام پہ پہرے داری کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ اختیار دے گا قیامت کے دن کہ وہ اپنے ایسے 10 قریبی رشتہ دار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جا کے چھڑوا لائیں گے، اور ان کے اس عمل کے صدقے اللہ کے اذن سے قیامت کے دن وہ لوگ جا کے 10 لوگوں کو نار جہنم سے خلاصی دلوائیں گے، ایک ایک شخص۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے قرآن میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ وہ اطاعت ہے جو صحیح ہمیں پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو صحیح پہنچا دینا۔ اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحریف سے باز آ جائیں۔ جن چیزوں کو لیجٹمیٹ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، بعض چیزوں کو، ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنے آئین، اپنے قانون میں قانونی حیثیت دینا، وہ ہمارے ان مذہبی روایات، ہمارے کسٹمز، ٹریڈیشنز اور ہمارے جو ایسنس اور پرنسپل ہے وہ اس کو وائلیٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہمیں قرآن کو اپنا رہنما ماننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔